ہوگا، سر کے اندر زبان ہے، زبان کا کنیکشن پھیپھڑوں کے ساتھ ہے، سینہ اس کے ساتھ ہوگا تو آواز نکلے گی۔ کیا کہنے فرزند زہرا کے سینہ کربلا میں تھا، کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ تھا، وہاں ایسا ذکر خدا کر دیا، اللہ کا بھی وعدہ ہو گیا، اے حسین تو نے دشمن کے ہجوم میں اللہ اللہ کیا، اب میں قیامت تک ہر زبان سے حسین حسین کروں گا۔ یہ معجزہ ہے خداوند منان کا۔ دیکھیے پوری کائنات میں اگر کسی بھی تحریک کے خلاف تین طاقتیں نبرد آزما ہو جائیں وہ تحریک ختم ہو جاتی ہے۔ کون کون سی طاقتیں؟ دی پاور آف ویلتھ، دولت کی طاقت، دی پاور آف آرمی، فوج کی طاقت، دی پاور آف اسٹیٹ، ریاست کی طاقت۔ یہ تینوں طاقتیں علم عمرانیات کے قانون کے مطابق، یہ تینوں طاقتیں جس تحریک کے خلاف نبرد آزما ہو جائے وہ تحریک عدم کے اندھیروں میں چلی جاتی ہے۔ بھائی یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ 14 صدیاں گزر گئیں، ایک تحریک ہم تمہیں دکھاتے ہیں جس کے خلاف ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں طاقتیں استعمال ہوئی، حکومتیں اس تحریک کے خلاف، حاکم اس تحریک کے خلاف، پروپیگنڈے اس تحریک کے خلاف، مفتیوں کے بھڑکتے ہوئے فتوے اس تحریک کے خلاف، لیکن آئے اور کائنات دیکھے، مٹانے والے مٹ گئے، مارنے والے مر گئے، دبانے والے دب گئے، یہ تحریک آج بھی زندہ و پائندہ ہے۔ یہ کون سی تحریک ہے؟ تحریک عزاداری حسین ابن علی۔ یہ معجزہ ہے خداوند منان کا کہ آج عزاداری زندہ ہے۔ اور یاد رکھنا ایک جملہ آج کی مجلس کا، گو کہ مختصر مجلس ہے لیکن یہ بڑا جملہ دے کے جا رہا ہوں۔ تشیع، جوان توجہ فرمائیں، تشیع اسلام کے باقی فرقوں کے مقابلے میں ایک فرقہ نہیں بلکہ اسلام کی حقیقی تصویر کو تشیع کہتے ہیں۔ اگر آپ اسلام سے تشیع نکالیں گے اسلام زیرو۔ کیا کہا تھا اقبال نے؟ اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ علی کی ذوالفقار اور حسین کا سجدہ، یہ نکالو تو اسلام زیرو۔ ذوالفقار نے اسلام پہنچایا، سجدہ شبیر نے اسلام بچایا۔ اسلام کی تبلیغ بھی حیدر کے نام سے اور اسلام کی بقا بھی حسین کے نام سے۔ اسلام زندہ ہے تو سجدہ شبیر سے زندہ ہے۔ اسلام کی اچھی خوبصورت حقیقی تصویر تشیع ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ تشیع نہیں کر رہی، یہ اسلام کی نمائندگی ہے۔ بھائی 14 صدیاں گزر گئیں، یہ جو مجلسیں برپا کر رہے ہیں، اور یہ مجلسوں کا ماحول جو کل تھا آج بھی ہے، ممبر سجایا جاتا ہے، آپ بیٹھنے والے فرش پہ بیٹھتے ہیں، یہ 2023 چل رہا ہے۔ حق تو یہ بنتا تھا یہاں صوفے لگائے جائیں، یہاں کرسیاں لگائی جائیں جیسے عام طور پہ بڑے بڑے جلسوں میں ہوتا ہے، لیکن یہ کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کا جلسہ، لیکن بیٹھے زمین پہ ہو۔ بھائی اس کے علاوہ دیکھو مجلس کے دو چہرے، ایک جلسہ جسے مجلس کہتے ہیں، عزاداری کے دو چہرے، ایک جلسہ اور ایک جلوس۔ جلوس میں کیا ہے؟ غریب کے شانے کے ساتھ امیر کا شانہ۔ جس گلاس سے سبیل کا پانی امیر پیے گا وہیں سے غریب پیے گا، جو لنگر غریب کو ملے گا وہی امیر کو ملے گا۔
یہ چہرہ جب میں نے حسین کی عزاداری میں دیکھا یا اللہ کی مسجد تھا، وہ کبھی نوکر اگلی صف میں، مالک پچھلی صف میں، جہاں نوکر کے پاؤں وہاں مالک کا سر۔ اور مجلس میں بھی دیکھو، جو آپ کی گاڑی کا گیٹ کھولنے والا وہ آپ کے آگے بیٹھا، آپ پیچھے بیٹھے، آپ کو خیال ہی نہیں آیا کہ نوکر آگے کیوں بیٹھ گیا، میں مالک ہو کے پیچھے کیوں بیٹھ گیا؟ کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی مالک تھا، چودھری تھا، افسر تھا، اس کے باہر تھا، جو یہاں آیا ہے بس فقیر حسین ابن علی ہے۔ بہت شکریہ جیو، سارے مل کے حیدری۔ مجلس سے باہر امیری غریبی کا تصور تھا، یہاں سارے فقیر در حسین ابن علی ہیں۔ مجلس کے مقصد بھی ہے یہ، جسے آپ رسم سمجھتے ہیں نا، یہ رسم نہیں، یہ رمز زندگی کا نام ہے، یہ زندگی کا آئینہ ہے مجلس شبیر میں، جو ہم ہر وقت پورا سال کہتے رہتے ہیں، امیر کو غریب پہ کوئی فوقیت نہیں، غریب کو امیر پہ کوئی فوقیت نہیں، کوئی کمتری نہیں، کوئی برتری نہیں، کالا گھورے سے افضل نہیں، گھورا کالے سے افضل نہیں، کوئی امتیاز نہیں۔ اگر اس کا عملی نمونہ دیکھنا ہے تو مجلس شبیر کو دیکھو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ماتمی حلقے میں بھی امیر کے ساتھ غریب، اللہ کی مسجد میں بھی امیر کے ساتھ غریب، جو ہمیں مسجد میں نظر آیا وہی مجلس میں نظر آیا۔ اس لیے تو کسی نے کہا تھا نا، شہید محسن نقوی نے، جو کچھ بھی مانگنا ہے حیدر کے گھر سے مانگ، یہ گھر خدا کے گھر کے نہایت قریب ہے۔ جیو، میں نے عرض کیا کہ تشیع فرقہ نہیں، اسلام کا چہرہ ہے۔ ممکن ہے کوئی کہے، چونکہ آج کل ماحول ہے، ہر روز جلوس نظر آتے ہیں، سبیلیں نظر آتی ہیں، شبیہیں نظر آتی ہیں، تو میں اس میں تھوڑی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ بھائی مولانا، یہ جو آپ نے بھی کہا کہ اسلام ہی تشیع ہے، یہ جو آپ تشیع کے اندر علم بناتے ہیں، مٹی کے، کپڑے کے، لوہے کے، لکڑی کے، یہ جو شبیہیں بناتے ہیں، اسلام میں بھی کوئی بے جان چیزوں کا اتنا احترام؟ بھائی ابھی آپ نے عید قربان منائی، آپ کے مولوی صاحب نے کہا تھا کہ خبردار اس رسی کا بھی احترام کرو جو جانور کے گلے میں ہے۔ یہ رسی تو میں نے منڈی سے خریدی تھی، بھائی اس کا احترام کیوں؟ یاد رکھنا ایک بات، عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ شیعہ ہندوؤں کی طرح ہے۔ وہ کیسے؟ ہندو بھی اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، پھر اس کا احترام کرتے ہیں۔ شیعہ بھی یہ علم کس نے بنایا؟ میرے آپ جیسے ایک بندے نہیں بنایا، جبریل تو نہیں نہ لے کر آئے، آپ نے بنایا، میں نے بنایا۔ اچھا، مارکیٹ سے کپڑا خریدا، اس کے اوپر لگا دیا، تھوڑی اوپر لکھوائی کرا دی۔ اب یہ کپڑا مارکیٹ میں تھا تو کپڑا تھا، یہاں آیا تو علم میں عباس بن گیا، ہے تو وہی، تو اس کا اتنا احترام کیوں؟ جو ہے یا نہیں؟ بھائی ہندوؤں میں بھی تو یہی ہے نا، اور شیعوں میں بھی یہی۔ یاد رکھنا، ایک ہوتی ہے عقیدت، ایک ہوتی ہے حقیقت۔ ہم اس عقیدت کے قائل ہیں جس کے پیچھے حقیقت ہو۔ ہندوؤں کی بتوں سے عقیدت ہے مگر حقیقت کا کوئی تصور نہیں۔ انہوں نے جنہیں بنایا انہیں خدا مانا، ہم انہیں خدا نہیں مانتے، خدا تک پہنچنے کا وسیلہ مانتے ہیں۔ اچھا، پھر سوال کہ بھائی ہم تو بات یہ کر رہے تھے کہ علی وسیلہ ہے یا نہیں، اور آپ بے جان چیزوں کو وسیلہ بنانے پہ تل آئے۔ ابھی تو امت میں یہ ثابت نہیں ہوا کہ مولا علی وسیلہ ہے یا نہیں، نبی پاک وسیلہ ہے یا نہیں۔ ابھی تو مسلمانوں میں وسیلے کے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے لکڑی کو وسیلہ بنا لیا، آپ نے ڈنڈے کو وسیلہ بنا لیا۔
بات ہے یا نہیں بھائی؟ بات میں وزن تو ہے۔ یہ جو ابھی آپ گئے تھے حج کرنے، اس مجمع میں حاجی صاحب کوئی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، چلیں سارے حاجی، اللہ سلامت رکھے، آپ ان سے تائید کروا لیجئے گا بات۔ حاجی گیا، کعبے کا طواف کیا، میرا اللہ تیرے گھر کا طواف کر لیا، چلا جاؤ واپس پاکستان، آواز ہی نہیں، کیا کروں؟ یہ جو دو پہاڑیاں ہیں نا، ان کے درمیان دوڑ لگا، میرا اللہ یہ یہاں دوڑ لگانے سے تجھے کیا فائدہ؟ اب یہ نہ کہنا کہ ساری رات ماتم کرنے سے حسین کو کیا فائدہ؟ ساری رات جلوس نکالتے ہو، لوگ کہتے ہیں بھئی آپ ماتم کریں گے تو حسین مولا کو فائدہ کیا ہوگا، آپ نہیں کریں گے تو حسین کو نقصان کیا ہوگا؟ میں تم سے پوچھتا ہوں، یہ جو تم دوڑ لگا رہے اللہ کو فائدہ کیا ہوگا؟ بھائی دوڑ نہیں لگائے گا اللہ کو کوئی نقصان ہوگا؟ اللہ تیرا حج ہی قبول نہیں کرتا جب تک صفا و مروہ کے درمیان دوڑ نہ لگائے۔ تو میرا اللہ تجھے فائدہ نہیں، تجھے نقصان نہیں، تو دوڑے کیوں لگوا رہا ہے؟ بعید نہیں آوازیں تو عید ہے، میں دوڑ اس لیے لگوا رہا ہوں یہاں کوئی میرے پیارے بھاگے تھے تاکہ تمہیں میرے پیاروں کی یاد آ جائے۔ بھائی علم اس لیے چومتے ہیں، علم دیکھنے سے ہمیں علمدار یاد آتا ہے، چولہا دیکھنے سے اصغر بیشیر یاد آتا ہے، ذوالجناح دیکھنے سے حسین کا گھوڑا یاد آتا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں کربلا لے جاتی ہیں اور کربلا ہمیں خدا تک لے جاتی ہے۔ جو ہے یا نہیں؟ اچھا مجھے یوں لگ رہا ہے کہ مجلس سے پہلے میٹنگ ہوئی تھی اور طے پایا گیا تھا کہ سوائے بابا جی کے کسی اور نے نعرہ نہیں لگا۔ اچھا بابا جی تسی چپ رہنا، اینا دے چلو۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، توجہ ہے سامنے لگا؟ بس انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو حاضر ہوں گے۔ بہرحال ٹائم کا خیال رکھا کریں، نظم و ضبط بہت ضروری ہے چونکہ ایام ازاں ہیں اور ہر پڑھنے والا مصروف ہے، تو ٹائم اگر ہم ایک جگہ سے لیٹ کریں تو آگے اگر ہم نے 3 جگہ پڑھنی ہے تو تینوں جگہ سے ہم لیٹ ہوں، پھر وہ ہمیں باتیں کرتے ہیں، تو لہٰذا بہتر ہے کہ ایک جگہ ہی تھوڑی مشکل برداشت کر لی جائے تاکہ باقی 3 جگہیں ٹھیک رہ سکیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو بانی یہاں ایک بانی کے تھوڑے سے ڈسٹربنگ کی وجہ سے ہمیں آگے باتیں سننی پڑتی ہیں تو پھر مشکل ہوتی ہے۔ بہرحال 2 جملے سن لو تاکہ مجلس مکمل ہو جائے۔ 10 محرم تک تم نے حسین پہ ماتم کیا، 10 محرم کے بعد اس کا ماتم ہے جو بھائی پہ ماتم نہ کر سکی۔ مجھے معاف کرنا، سید سجاد نے کربلا دیکھی تھی، اسے رونے کے لیے کسی ذاکر کی ضرورت نہ پڑتی۔ جب میرے مولا مدینے میں آئے ہیں نا، روایت کے جملے ہیں، مولا کی نظر پانی پہ پڑتی سجاد روتے تھے، کھانے پہ پڑتی سجاد روتے تھے۔ پردے میں بیٹھی مائیں بہنیں، یہ جملہ ان کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ سجاد کسی مستور کی چادر کو دیکھتا، سجاد ساری رات روتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے مقتل میں پڑھا کہ جب میرے مولا مدینے کے بازار میں آتے تھے، بازار کے قصاب مولا کو دیکھ کے دکانیں بند کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حسین کا بیمار بیٹا جب بازار مدینہ میں آیا، قصاب کی نظر نہ پڑی، آج دکان بند نہ ہوئی۔ میرے مولا نے عجب منظر دیکھا کہ مدینے کے بازار میں چھوٹے چھوٹے جانوروں کے کٹے ہوئے سر لٹکے ہوئے تھے۔ یہ منظر سجاد نے دیکھا، خشی طاری ہو گئی، سجاد منہ کے بل زمین پہ گر گیا۔ قصاب مومن تھا، جب یہ منظر دیکھا میرے مولا کے قریب آیا، پانی پلایا، سجاد نے پانی دیکھا، رونا شروع کیا۔ جب کشف فاقہ ہوا، قدموں پہ ہاتھ رکھا، مولا مجھے معاف کرنا، میں نے آج دیکھا نہیں تھا ورنہ دکان بند کر دیتا۔ جب جملہ سجاد نے پڑھا، قصاب لا باس علیک، تجھ پہ کوئی گناہ نہیں، مجھے بس اتنا بتا دے
انہیں ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا یا پیاسا مار دیا، رو کے کہتے مولا میں شریعت کا پابند ہوں، پہلے پانی پلاتا ہوں پھر خنجر چلاتا ہوں، منہ کیا کربلا کی طرف، ہائے میرا بابا۔ لوگ جانور کو بھی پہلے پانی پلاتے، تو 3 دن کا پیاسا۔ اللہ لعنت اللہ ہے۔